دیکھیے اللہ پاک سورہ نحل میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں 2 پارٹ اپلوڈ کر چکی ہوں سورہ نحل کی آیتوں کے ترجمہ تفسیر سے، اور اب میں سورہ نحل کا تیسرا پارٹ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور دیکھیں اللہ پاک سورہ نحل میں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی نے چوپائے بیوں کو بھی پیدا کیا کہ تمہارے لیے اون سے جاڑے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور جب تم انہیں سرے شام چرائی پر سے لاتے ہو، جب سویرے ہی سویرے چرائی پر لے جاتے ہو، تو ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے۔ میں ان آیتوں کو تفسیر سے سمجھاؤں تو دیکھیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، اس نے چوپائے بھی بنائے، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے۔ جانوروں کے بالوں سے ہی چیزیں بنتی تھی، سردیوں میں اون سے سویٹر بنتے ہیں اور کمبل وغیرہ بنتے ہیں، اونٹ کے بالوں سے، بکری کے بالوں سے رسیاں بنتی ہیں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، ان کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا۔ بہت سے لوگ جانوروں کو بیچ کر اپنی روزی کماتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ کو قیمت کے حساب سے دیکھیں کہ مال کمانے کا انسان کی روزی کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ بھی دیکھیں بکری سے دودھ، دودھ سے دہی، دہی سے پنیر، گھی، مٹھائی اور بھی بہت سی چیزیں جیسے بنتی ہیں۔ تو یہ بھی جیسے نعمتیں ہیں، اللہ نے ان آیتوں میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، تو انسان اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، اپنے چاروں طرف دیکھیں، اللہ نے بھائی بہنوں کا ساتھ بھی دیا، ماں باپ دیے، صحت دی، اور اللہ آپ کو آزماتا ہے، تو آپ کیا کیا سوچنے لگتے ہیں، کیا کیا کہنے لگتے ہیں؟ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ آپ کو آزما سکے، کہ بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ جب بھی مجھ سے محبت کرے گا یا نہیں، وہ شخص کیسا بیہیویئر کرے گا، اور جب وہ نوازتا ہے تو وہ یہ دکھا دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنے محبت کے مطابق بھی پھر انسان کو نوازتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب اللہ نوازتا ہے تو ہمارے دل میں جو مراد ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، آپ اپنی طرف ذرا غور کر کے دیکھیں، غور فکر کریں، اللہ کا شکر کریں۔